السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے BBN نیوز۔ آئیے خبر نامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ وقف قانون کی مخالفت جاری، سڑکوں پر اترے بڑی تعداد میں مسلمان۔ تلنگانہ، کولکتہ، ممبئی، سری نگر سمیت ملک بھر میں احتجاج۔ ممبئی میں وارث پٹھان گرفتار۔ وقف قانون کے خلاف حیدرآباد کے مختلف مقامات پر احتجاج۔ مکہ مسجد، جامع مسجد دارالشفا و دیگر مقامات پر مظاہرے۔ قانون واپس لینے پر زور۔ حیدرآباد میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف 13 اپریل 3 بجے دن کو ٹینک بنڈ پر بڑا احتجاج۔ کئی اہم اقلیتی قائدین کی شرکت متوقع۔ مہاتما جیوتی باپولے کا مجسمہ ٹینک بنڈ روڈ پر کیا جائے گا نصب۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مقام کا کیا معائنہ۔ BC طبقات نے حکومت کے اس فیصلے کا کیا خیر مقدم۔ شہر میں کل ہفتے کو ہنومان جینتی یاترا۔ پولیس کے وسیع تر انتظامات، مختلف مقامات پر ٹریفک تحدیدات، شراب کی دکانات کو بند رکھنے کے احکام۔ یہ تھی ہیڈ لائن سے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ نئے وقف قانون کے خلاف ملک کی کئی ریاستوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش، ممبئی، سری نگر و دیگر کئی ریاستوں میں اس قانون کے خلاف مسلم تنظیموں کے زیر اہتمام لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ کولکتہ کی عالیہ یونیورسٹی کے طلباء نے جمعہ کے روز نئے قانون کی مخالفت میں ریلی نکالی اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ طلباء نے کیمپس کے اندر مارچ نکالا اور نعرے بھی لگائے۔ وہیں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں شیعہ طبقے کے لوگوں نے وقف قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد شیعہ مذہبی رہنما مولانا کلب جواد کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ احتجاج کر رہے لوگ ہاتھوں میں تختی لے کر تھے جس میں وقف ترمیمی قانون کی مخالفت کی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ دوسری جانب PDP نے جموں کشمیر میں وقف قانون کے خلاف ایک بڑا احتجاج کیا۔ جموں کشمیر میں PDP نے وقف قانون کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پارٹی نے مرکزی حکومت پر مسلمانوں کو حاشیے پر رکھنے کے اس کا استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں تختیاں لیے ہوئے وقف بالقبول نہیں کے نعرے بھی لگائے۔ کارکنان پارٹی دفتر سے باہر نکل کر شہر کے بیچ احتجاج کرنے کے لیے نکلے تو پولیس نے انہیں روک لیا۔ وہیں راجستھان میں بھی وقف قانون کی مخالفت میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ہٹا دی گئی ہے۔ کربلا دیر الدولہ ہے وہ وقت سے ہٹا دی گئی ہے۔ کربلا تار کٹورا وہ وقت سے ہٹا دی گئی ہے۔ اس طرح بہت سی عمارتیں جو پراتتو وبھاگ میں ہیں، جو ASI میں ہیں، جو اس میں ہے آثار قدیمہ جو کہلاتا ہے، وہ سب ہٹا دی گئی ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی زیادتی جو ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے۔ کیا وہ شیعوں کے انڈر میں نہیں رہیں گی، وہ حکومت کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ حکومت وہاں کا دیکھ ریکھ کرے گی، وہاں اس کو سنچالت کرے گی۔ پر درگاہ حضرت عباس کو حکومت دیکھے گی۔ اب شیعہ وہاں کا کوئی عملہ دخلہ نہیں ہوگا ان میں۔ تو اس سے بڑا ظلم اور ستم کیا ہو سکتا ہے کہ اور کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑا انصاف کر رہے ہیں، ہم تو اس کی ترقی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سب تمام ہماری ساری چیز چھینے لے رہے ہو، ہمارا گھر چھین لو، ہمیں سڑک پہ بٹھا دو اور کہو کہ ہم گھر کی ترقی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ سب بالکل شامل ہوں گے۔ اب جمعیت العلماء کے جلسے اس میں شامل ہوں گے، یا مسلم مسئلہ بورڈ کا پردرشن ہے۔ ہم نے تمام شیعوں سے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے تمام پردرشنوں میں شامل ہوں گے۔ کیا سڑکوں پہ اتریں گے؟ بالکل بس پیسفلی رہے گا ہمارا، سڑک پہ اتر کے ہمارا احتجاج ہوگا، لیکن پیسفلی رہے گا۔ اور اگر گرفتاریاں دینا ہوگی تو سب گرفتاریاں۔ وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف احتجاج کے دوران ممبئی میں پولیس نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی ترجمان وارث پٹھان کو حراست میں لیا۔ وقف قانون کے خلاف احتجاج میں شامل پارٹی کے دیگر کارکنان کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ ہاتھوں میں وقف قانون کے خلاف پلے کارڈز لیے ہوئے ہیں۔ وارث پٹھان نے بھی وقف قانون کی مخالفت میں کالی پٹی باندھ کر رکھی تھی۔ اس دوران پولیس انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ انہیں حراست میں لیے جانے کے دوران زبردست نعرے بازی بھی ہوئی۔ آپ کو بتا دیں کہ ممبئی کے بائک اللہ میں ہندوستانی مسجد کے باہر AIMIM اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت کر رہی تھی۔
جب وارث پٹھان نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچے تو وہاں کھڑے ایک شخص نے ان کے ہاتھ پر کالی پٹی باندھی۔ میڈیا کے کیمرے پر انہوں نے کہا کہ وہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ نماز کے بعد پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے متنازع وقف ترمیمی قانون کے خلاف بعد نماز جمعہ احتجاج کی کال کے بعد آج وقف قانون کے خلاف حیدرآباد میں احتجاج کیا گیا۔ کئی مقامات پر مظاہرے اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی لبیک پر آج ملک بھر میں وقف ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے منظور کردہ متنازع وقف ترمیمی قانون کے خلاف آج حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں بھی نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شہر میں مختلف مقامات پر عوام نے احتجاج کیا اور مرکزی حکومت سے وقف ترمیمی قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرین نے اس موقع پر نعرے بازی بھی کی۔ جمعہ کے پیش نظر پولیس کی جانب سے شہر کی بڑی اور اہم مساجد کے قریب سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ اضافی پولیس دستوں کو بھی متعین کر دیا گیا تھا۔ تاریخی مکہ مسجد کے قریب پولیس کا وسیع بندوبست کیا گیا تھا۔ مسجد میں داخل ہونے والے افراد کی تلاشی بھی لی جا رہی تھی۔ مسجد کے قریب مصلیوں کی جانب سے نماز کے بعد احتجاج کیا گیا اور وقف ترمیمی قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بھی لگائے گئے۔ مکہ مسجد کے باہر تھا سب سے بڑا احتجاجی مجموعہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مہدی پٹنم کی مسجد عزیزیہ میں SIO نوجوانوں کی جانب سے بھی بڑا احتجاج کیا گیا۔ دیگر مقامات سعید آباد کی مسجد اجالے شاہ، شاہین نگر میں عثمانیہ ہوٹل کے قریب مقامی رہائشیوں کا بڑا احتجاج، مولا علی میں بھی وقف بچاؤ مارچ، سری لنگم پلی میں موتی مسجد کے باہر بھی مصلیان کا بڑا پرامن احتجاج رہا۔ احتجاجیوں کے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز وغیرہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ جامع مسجد دارالشفا کے باہر بھی نماز جمعہ کے بعد احتجاج کرتے ہوئے وقف ترمیمی قانون کو واپس لینے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ مختلف احتجاجوں کے پیش نظر تلنگانہ بھر میں پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے مؤثر بندوبست کیا گیا تھا۔ شہر کی دیگر مقامات پر بھی نماز جمعہ کے بعد وقف قانون کے خلاف مظاہرے کیے گئے اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ دور کھڑے ہو پاس چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہاتھوں میں لے کر ہاتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، دور کھڑے ہو پاس چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہاتھوں میں لے کر ہاتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، دور کھڑے ہو پاس چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ السلام علیکم، محمد فیصل خان ہمارا نام ہے۔ ہم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا حلقہ تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج مسجد عزیزیہ کے پاس ہم نے ایک احتجاج کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ریسنٹلی پارلیمنٹ کے اندر وقف کے اوپر بل پاس کیا گیا اس پر ہم نے احتجاج کیا۔ ہم کو اس سے پورے مسلمانوں کو، پوری امت کو اس سے کچھ شدید شکایتیں ہیں اور مسلمان نہیں چاہتے کہ آپ مسلمانوں کے اس وقف کے اندر اور شریعت کے اندر مداخلت کریں۔ تو کچھ چیزوں کو لے کر ہم نے یہاں پر احتجاج کیا اور بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وقف کی جو زمین ہے وہ اللہ کے لیے وقف کی گئی ہے اور وہ تا قیامت اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو چکی، اس پر اب کسی کا حق نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہیں تو مسلمان صرف اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کے کسٹوڈین ہیں، نہ یہ کہ وہ اس کے مالک ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلی حکومت سے یہ ڈیمانڈ ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو قانون آپ نے پاس کیا ہے، مرکزی حکومت سے ہم پرزور مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قانون آپ پاس کیے ہیں آپ اس قانون کو واپس لے لیجئے، کیونکہ امت مسلمان، اس دیش کا مسلم، اس ملک کا مسلم اس بات کو برداشت کرنے والا نہیں۔ آپ نے جو بل کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں وہ بل کے امینڈمنٹس خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے۔ آپ نے جو امینڈمنٹس کیے ہیں اس میں ایک امینڈمنٹ یہ ہے کہ آپ سارے اختیارات کلیکٹر کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو امینڈمنٹس کیے ہیں اس میں ایک امینڈمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ وقف کی کمیٹی کے اندر غیر مسلم لوگوں کو شریک کرنا چاہتے ہیں، اور مختلف جو امینڈمنٹس آپ نے کیے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ خیر خواہ نہیں ہیں مسلمانوں کے، بلکہ آپ تو اس کے ذریعے سے اپنی گندی سیاست کھیلنا چاہتے ہیں اور اس کا آپ کو ہم موقع نہیں دیں گے۔ ہم پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ آج
مسجد عزیزیہ سے نظام حیدرآباد کے مسلمانوں کے ذریعے سے یہ بات ہم سنٹرل حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو قانون آپ نے پاس کیا ہے اس قانون کو آپ واپس لے لیجئے، اور اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ اس قانون کو واپس نہیں لیں گے۔ وقف امینڈمنٹ بل جو پاس کرے پارلیمنٹ میں، یہ مسلم دشمن بل ہے۔ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی، مساجد کی، مدرسوں کی زمینوں کو ڈاکہ ڈالنا ہے یہ بل کے ذریعے۔ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ جب تک گورنمنٹ یہ بل واپس نہیں لی، مسلمان میدان میں آئیں گے، انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ کوئی بھی گورنمنٹ جب آئی تو انہیں اپنے شہریوں کے لیے اچھا کالج بنانا، ان کی پڑھائی کا انتظام کرنا، اس کی اچھی صحت کا کرنا، دواخانے کھولنا، انڈسٹریز قائم کرنا، ان کو نوکریاں دینا، یہ کام کرتی۔ لیکن بی جے پی آئے جب سے ہندو مسلمان، اور اتنے بار آپ دیکھیے جو ہے سو کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا، کبھی لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا، اور جتنے بھی ان کے تہوار آتے ہر قسم کے ہتھیاروں سے اس کا مظاہرہ کرتے۔ پولیس کو نظر نہیں آتا، پولیس کو سانپ سونکھ جاتا، خاموش تماشے بنی ہو جاتی، اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہریلے تقریریں کرتے رہتی ہے۔ لیکن مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پولیس وہاں پر آ جاتی جو ہے سو۔ یہ بل جو ہے سو مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب تک یہ بل واپس نہیں لیں گے، سارے ہندوستان کے مسلمان احتجاج کریں گے، اور یہ گورنمنٹ کو بل واپس لینا ہی پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ مسجد محمدیہ پچملگی منڈل جینور، ہم یہاں پہ جمع ہونے سے حکومت کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو وقف بل کا جو کالا قانون ہے یہ واپس لیا جائے۔ وقف یعنی ہمارے پرکوں کی زمین، ہمارے آبا و اجداد کی زمین جو ہندوستان میں جائیداد کے طور پہ ہے وقف کے اندر، یہ اللہ کو وقف کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہیں گی۔ اس لیے ہم یہ حکومت سے، مودی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قانون واپس لیا جائے، وقف امینڈمنٹ بل یہ واپس لیا جائے جلدی سے جلدی، اور مسلمانوں کا جو حقوق آئین جو ہے ہندوستان کا اس کو پورا کا پورا دیا جائے۔ یہ ہماری حکومت سے مطالبہ ہے، یہ ہمارا حکومت سے خواہش ہے، اور ہم اس کا ایک دم پرزور امن طریقے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کو جلدی سے جلدی واپس لیا جائے، یہی ہماری حکومت سے اپیل۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف مولا علی کمان پر بھی نماز جمعہ کے بعد یوتھ مولا علی کی جانب سے ایک عظیم احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے بل کو آئین مخالف، جمہوریت کا گلا گھونٹنے اور ملک کی سیکولر شناخت پر حملہ قرار دیا۔ آج مولا علی کمان پر بھی نماز جمعہ کے بعد یوتھ مولا علی کی جانب سے وقف قانون کے خلاف ایک پرامن احتجاجی مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرین نے اس بل کو آئین مخالف، جمہوریت کا گلا گھونٹنے والا اور ملک کی سیکولر شناخت پر حملہ قرار دیا۔ احتجاج میں شریک افراد نے بینرز اور پلے کارڈز کے ذریعے وقف املاک کے تحفظ اور آئینی حقوق کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ شرکا نے زور دیا کہ وقف بل ایک کالا قانون ہے جو نہ صرف اقلیتی حقوق کو مجروح کرتا ہے بلکہ ملک کے جمہوری ڈھانچے کو بھی کمزور کرتا ہے۔ منتظمین نے عوام سے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کی اپیل کی اور قانون و امن کی مکمل پاسداری کو یقینی بنایا گیا۔ مقامی لوگوں، علماء کرام، طلباء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اس مارچ کو کامیاب بنایا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ یہ احتجاج کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے آئینی و مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، اور یہ پرامن جدوجہد آئندہ بھی جاری رہے گی۔ یہ پروٹیسٹ اب آگے بھی چلتے رہیں گے اور تحت سنت ایک دم امن کے ساتھ، ڈسپلین کے ساتھ
ये प्रोटेस्ट होते रहेंगे। और ये प्रोटेस्ट इस वास्ते कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है वो हमें मंजूर नहीं है, हमारे मर्जी के बगैर हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया गया है और वो बिल की मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान में हो रही, मगर मरकज़ी हुकूमत हमारी बात सुनना नहीं चाह रही, इसलिए मजबूरन प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पे निकलना पड़ा है। हम चाहते हैं मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का मुखालिफत को खुल कर करें ताकि मुसलमानों को इंसाफ मिले और जो कुछ के हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही इस बिल के अंदर उन तमाम चीज़ों में तरमीमात की जा सके। हम आप तमाम मीडिया और सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आदिलाबाद में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर यहाँ तश्कील दी गई JAC कमेटी की जानिब से शहर के तमाम मसाजिद में बाद नमाज जुमा वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपने हाथों में सियाह पट्टियाँ बांधकर पुरअमन एहतजाज किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर अमल करते हुए आदिलाबाद शहर में जॉइंट एक्शन कमेटी JAC की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज का इनेकाद किया गया। यह एहतजाज नमाज जुमा के बाद शहर की दर्जनों मसाजिद में अमल में आया, जहां मुसल्लियान ने अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधकर खामोश मगर बावक़ार अंदाज में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया। एहतजाजी मुहिम में शहर की तकरीबन तमाम बड़ी और अहम मसाजिद में शामिल है, जिनमें जामा मस्जिद, मस्जिद आयशा, मस्जिद खिदरा, मस्जिद हसन, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद मोहम्मदिया बख्तापुर, मस्जिद नूर खुर्शीद नगर, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कौसर, मस्जिद रहमानिया चिलकुरी, मस्जिद अरफात, चांदा शरीफ मस्जिद, जामा मस्जिद बंगारीगुड़ा, मस्जिद गुलजार, मस्जिद दुर्दाना, मदरसा हुसैनिया न्यू हाउसिंग बोर्ड की मस्जिद, मस्जिद हमज़ा रामनगर, मस्जिद इब्राहिमिया तिरपल्ली और दीगर महलों की मसाजिद शामिल है। नमाज जुमा के बाद उलमा किराम और कमेटी के ज़िम्मेदारान ने अपने खिताबात में इस बात पर जोर दिया कि वक्फ एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम ना सिर्फ शरई उसूलों के मुनाफी है, बल्कि ये मुसलमानों की मजहबी, तालीमी और फलाही इदारों के मुस्तक़बिल पर बराह रास्त मनफी असर डाल सकती हैं। इन्होंने कहा कि वक्फ जायदादें कौम की अमानत हैं और उनकी हिफाजत हर मुसलमान की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। शुरका एहतजाज ने मरकज़ी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया कि वह फ़ौरी तौर पर इस मुतनाज़ा वक्फ तरमीम एक्ट को वापस ले और मुसलमानों के मजहबी व आइनी हुकूक़ का एहतराम करे। रियासती हुकूमत से भी अपील की गई कि वो इस बिल को रियासत तेलंगाना में नाफिज ना करे और मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों का कहना था कि अगर हुकूमत ने मुसलमानों के जज्बात को नज़रअंदाज किया और बिल वापस नहीं लिया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। JAC ने यह भी वाज़ह किया कि मुस्तक़बिल में रियासत गिर सतह पर मुहिम चलाने का लाहे अमल तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। पूरे शहर में एहतजाज नहायत मुनज़्ज़म, पुरअमन और बावक़ार अंदाज में अंजाम पाया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा के मौके पर हम तमाम महल्ले खुर्शीद नगर के अवाम यहाँ पर जमा होकर हुकूमत से ये एहतजाज नकल कर रही है कि आपने हालिया ज़माने के अंदर जो वक्फ तरमीम बिल पास किया है, हालांकि ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है। हालांकि किसी हिंदुस्तान के अंदर किसी मज़हब को टारगेट बनाकर उसकी प्रॉपर्टी पर इस तरह के नाजायज़ कब्ज़े करना या अदालतों के अंदर डालकर उसके ख़िलाफ़ बिल पास कराना ज़बरदस्ती, ये बिल्कुल जायज़ दुरुस्त नहीं है और ख़ास तौर से हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए। हालांकि वक्फ एक इस्लामी प्रॉपर्टी है, इस्लामी जायदाद है, इसके लिए कानून लाना और इसका कानून पास कराना यहाँ पर हमारे अपने ज़िंदगी को अजीरन बनाना है और एक हिंदुस्तानी हक़ होने का हमसे छीना है। लिहाजा हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो वक्फ तरमीम बिल को जल्द से जल्द वापस ले और हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सेकुलरियत को बाकी रखे और एक साथ के तौर पर यहाँ पर हर एक को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारने का हक़ दे, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब के लोग बसते हैं और यहाँ तक कि आज तक किसी ने भी हिंदुस्तान की मजहबी एतबार से आज़ादी को नहीं छीना है। हर दौर के अंदर ये तारीख बरकरार रही है कि सियासतें आई है और हमेशा शासन बदले हैं, बादशाहतें बदली है और हुकूमतें बदली है और हुकूमतों पर हर कोई आया है, लेकिन किसी ने भी मज़हब को टारगेट बना करके हुकूमत नहीं की। ये एक बीजेपी एक वाहिद जमात ऐसी है और अमित शाह और ख़ास तौर से मोदी सरकार ये ऐसी सरकार है जो मज़हब के नाम पर राजनीति करना जानती है। लिहाजा हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये वक्फ तरमीम बिल को वापस ले और हमारी अपनी इस्लामी प्रॉपर्टी पर अपने नाजायज़ कब्जे न करें। हैदराबाद में मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारियां की जा रही है।
मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों की जानिब से यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। 13 अप्रैल 3 बजे दिन हुसैन सागर टैंक बंड पर कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस एहतजाज में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन को मदऊ किया गया है। उत्तर प्रदेश के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने इस एहतजाज में शिरकत की तवक्को कर दी है। इसके अलावा तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन को भी इस एहतजाज में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। कांग्रेस अक़लियती कायदीन का कहना है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से अवाम की कसीर तादाद इस एहतजाज में शिरकत करेगी। अजला में भी कांग्रेस कायदीन की जानिब से अवाम में इस ताल्लुक़ से मुहिम भी चलाई जा रही है। हज सीज़न 2025 के लिए इंतजामात को अब कतई शक्ल दी जा रही है और हैदराबाद से आज़मीन हज की रवानगी का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। जो आज़मीन शेड्यूल तैयार किया गया है, इसके मुताबिक हैदराबाद से आज़मीन की परवाज़ों का 29 अप्रैल से आगाज़ होगा और ये परवाज़ें 29 मई तक जारी रहेंगी। सऊदी एयरलाइंस के हुकाम ने ये अबूरी शेड्यूल तैयार किया और इसे तेलंगाना हज कमेटी के ज़िम्मेदारान को वाकिफ़ भी करवाया दिया। शेड्यूल के मुताबिक इब्तदाई परवाज़ों से आज़मीन को हैदराबाद से रास्त मदीना मुनव्वरा ले जाया जाएगा, जबकि 16 मई से रवाना होने वाली परवाज़ों से आज़मीन को जद्दा रवाना किया जाएगा और ये आज़मीन मनासिक हज की तकमील के बाद मदीना मुनव्वरा जाएंगे। हैदराबाद से आज़मीन की आखिरी परवाज़ 29 मई को रवाना होगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पसमानदा तबकात के मसीहा समझे जाने वाली महात्मा ज्योति बापुले का मुजस्मा नेकलेस रोड पर नस्ब करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शख्सी तौर पर इस मुकाम का मुआयना किया जहां यह मुजस्मा नस्ब किया जाने वाला है। बीसी तबकात की जानिब से हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। बीसी तबकात ने कहा कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुजस्मा नस्ब करने का ऐलान कर दिया है और खुद सीएम ने मकाम का दौरा करते हुए वाकिफियत हासिल की है। उम्मीद की जा रही है कि शहर में GHMC मजालिस मुकामी MLC इंतखाबात की तकमील के बाद मुजस्मे की तनसीब के कामों का आगाज़ कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के दौरे के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, साबिक MP अंजन कुमार यादव और दूसरे मौजूद थे। BRS के वर्किंग सदर KT रामा राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अराजी मामले में 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है और इसको बेनकाब किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए KTR ने मरकजी तहकीकाती एजेंसियों से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि इस स्कैम की वजह से ICICI बैंक जवाल का शिकार हो सकता है। KT रामा राव ने एक और सनसनीखेज इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि BJP के एक रुकन असेंबली ने इस मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मदद भी की है। रेवंत रेड्डी एक बड़े स्कैम के सरगना है। उन्होंने कहा कि BJP के रुकन पार्लियामेंट के रूल से भी उन्हें वाकिफियत हासिल है और आइंदा वक्तों में वो BJP रुकन पार्लियामेंट के नाम का भी अफशा करेंगे जिन्होंने इस मामले में रेवंत रेड्डी की मदद की है। उन्होंने कहा कि BJP रुकन पार्लियामेंट ने कुछ बैंकों नावर मालियाती इदारों को इस मामले में शामिल करवाया है और वो इसकी तफसील बाद में पेश करेंगे। ఈ మొత్తం కుంభకోణం వెనకాల రేవంత్ రెడ్డి గారికి అండగా బ్యాక్గ్రౌండ్లో నిలబడ్డది ఈ అంతా మేనేజ్మెంట్ అంతా చేసింది ఒక బీజేపీ ఎంపీ. ఆ బీజేపీ ఎంపీ గారికి ఈయన కూడా కొంత అనుచితమైన లబ్ధి చేకూరుస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా. ఎందుకంటే ఇక క్విడ్ ప్రోకో కదా, నేను ఇది చేస్తాను నాకు అది చేయాలి, అది జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు. ఇక ఇప్పటికిప్పుడు నేను దొంగ చేతికి తాళాలు ఇవ్వను. ఆ ఎంపీ గారి పేరు కూడా నేను బయట పెడతాను, నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో బయట పెడతాను. ఎందుకంటే దీని వెనకాల ఉన్నది మొత్తం, దీని వెనకాల నడుపుతున్నది ఆ బ్రోకర్ను తెచ్చింది, ఆ బ్రోకర్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అటాచ్ చేసింది, ఆ బ్రోకర్ను అల్టిమేట్గా ఈ రకంగా RBI ICICI బ్యాంకు నిబంధనలు పాటించకుండా ఆగమేఘాల మీద 10,000 కోట్ల రూపాయలు అన్నిటిని వయలేట్ చేస్తూ తెచ్చింది కూడా ఆ ఎంపీ గారి సారథ్యంలోని ఆ బ్రోకర్. ఎందుకంటే అంత స్ట్రాంగ్ బ్యాకింగ్ ఉంటేనే యూనియన్ గవర్నమెంట్ది ఇంత వేగంగా డబ్బులు వస్తాయి. లేకపోతే 10 రూపాయలు పుట్టాలన్న సామాన్యుడికి దేశంలో 10 రూపాయలు బ్యాంకు నుంచి రావాలంటే 10 క్వశ్చన్లు కాదు 100 క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఒక లోను శాంక్షన్ కావాలంటే హోమ్ లోన్ మీ అందరికీ తెలుసు, అందరికీ ఉండే ఉంటాయి ఇక్కడ లోన్లు. హోమ్ లోన్ శాంక్షన్ కావాలంటే ఎన్ని పేపర్లు దస్తఖత్ పెట్టాలి? అట్లాంటిది 10,000 కోట్లు నీది కాని భూమికి కూడా ఇచ్చినవాడు నేరస్తురా కాదా? बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں. بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اروند دھرم پوری نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس ہائی کمان کی جانب سے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اروند دھرم پوری نے دعویٰ کیا کہ کانگریس اعلی قیادت کا ماننا ہے کہ موجودہ ریاستی وزیر ڈی سریدر بابو چیف منسٹر بننے کے اہل ہے. تاہم اروند نے اعادہ کیا کہ سریدر بابو فنڈز لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو حکومت کے لیے ضروری ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ صرف افواہ نہیں ہے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ ہائی کمان ریاست میں قیادت تبدیل کرنے کی تعلق سے غور کر رہی ہے. بی جے پی رکن پارلیمنٹ کے بیان سے سیاسی ہلچل کی امید کی جا رہی ہے. تاہم کانگریس قائدین کی جانب سے چیف منسٹر کی تبدیلی کے امکانات کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ صرف حکومت کے استحکام کو متاثر کرنے کی کوشش ہے. کانگریس قیادت ریونت ریڈی کی کارکردگی سے مطمئن ہے. شہر میں کل ہفتے کو منعقد ہونے والی ہنومان جینتی تقاریب کے لیے پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے جا رہے ہیں. ہنومان جینتی یاترا بھی نکالی جائے گی جس کے لیے پولیس نے مختلف مقامات پر ٹریفک تحدیدات بھی عائد کر دی ہے. پولیس کی جانب سے ہنومان جینتی یاترا کے موقع پر دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد اور دیگر کمشنریٹس کے حدود میں شراب کی دکانات کو بند رکھنے کے بھی احکام جاری کر دیے گئے ہیں. پولیس کی جانب سے ہنومان جینتی تقاریب کے سلسلے میں وسیع تر بندوبست کیا جا رہا ہے. مختلف مقامات پر اضافی پولیس دستے متعین کیے جا رہے ہیں. مختلف مقامات پر اعلیٰ پولیس عہدیداروں کو نگرانی کے لیے متعین کیا جا رہا ہے. یاترا کو پرسکون بنانے کے لیے عہدیداروں کی جانب سے سخت چوکسی برتی جا رہی ہے. حساس مقامات پر پولیس بھی قائم کیے جا رہے ہیں اور اعلیٰ پولیس عہدیدار صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. حیدرآباد میں ریئل اسٹیٹ شعبے کی سست روی کے لیے ہیڈرا کو مورد الزام ٹھہرانا غیر منصفانہ ہے. یہ کہنا ہیڈرا چیف اے وی رنگناتھ کا ہے. ہیڈرا نے نئی ویب سائٹ کا آغاز بھی کیا ہے. حیدرآباد میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے کی سست روی کے لیے ہیڈرا کو مورد الزام ٹھہرانا غیر منصفانہ ہے. یہ کہنا ہے ہیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ کا، جنہوں نے ایک تقریب میں 150 سے زائد شرکاء سے خطاب کیا. کمشنر نے واضح کیا کہ ہیڈرا کا قیام عوامی اثاثوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے اور مارکیٹ میں موجود غیر فروخت شدہ فلیٹس ہیڈرا کی تشکیل سے پہلے موجود تھے. HRCSindia.com ویب سائٹ کا آغاز. اس تقریب میں ایک نئی مفت ویب سائٹ کا بھی افتتاح کیا گیا جو حیدرآباد کے شہریوں کو قانونی خرچ اور FTL یعنی فل ٹینک لیول سے متعلق تصدیق شدہ معلومات فراہم کرے گی اور کسی بھی قسم کا تجارتی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کمشنر نے اس اقدام کو ہیڈرا کی شادی کروانے جیسا قرار دیا، یعنی خریدار اور صحیح جائیداد کو محفوظ طریقے سے ملوانا. اس کے ساتھ ساتھ اعلان کیا ہیڈرا کے تحت پہلا پولیس اسٹیشن اگلے 2 ہفتوں میں مکمل ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ہی ہیڈرا اور نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر کام ہو رہا ہے جس کا مقصد سیٹلائٹ اور ریموٹ سینسنگ کی مدد سے جھیلوں پر ہونے والے قبضوں کی نشاندہی کرنا اور قانونی حدود یعنی FTLs کو واضح طور پر ظاہر کرنا ہے. جائیداد کے شعبے کی ساکھ بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. ای وی رنگناتھ نے مزید کہا کہ FTL کوئی نیا تصور نہیں بلکہ یہ کئی موجودہ قوانین جیسے والٹا ایکٹ 2002، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ اور بلڈنگ رولز میں پہلے سے درج ہے. ہیڈرا کی کوشش ہے کہ ان قوانین سے متعلق عوام میں شعور بیدار کیا جائے. کمشنر نے زور دیا کہ جائیداد ایک زندگی بھر کی سرمایہ کاری ہوتی ہے. اس میں شفافیت، اعتماد اور قانونی رہنمائی نہایت ضروری ہے. ریاست کے مختلف اضلاع میں کانگریس کی خاتون قائدین کی جانب سے جے باپو، جے بھیم اور جے سمویدھان پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ملک میں دستور کو بچانا ضروری ہے. گاندھی جی اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی اہمیت کو بھی اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے. تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ کی قیادت میں رنگا ریڈی ضلع کے مختلف مقامات پر جے باپو، جے بھیم اور جے سمویدھان کی پروگرامز منعقد کرتے ہوئے شعور بیدار کیا گیا.
خواتین کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ اور انڈیا صوفی علماء کونسل کے زیر اہتمام امام و مؤذنین کے لیے مفت فیملی کلینک کا افتتاح۔ آج ہوڈی کالونی مین روڈ کشن باغ میں صوفی فیملی ہیلتھ کلینک کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ کلینک امام و مؤذنین کی فیملی کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، جہاں امام و مؤذنین کی فیملی کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عنقریب شہر کے مختلف علاقوں میں مزید کلینکس قائم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر مولانا سید شاہ احمد پاشا قادری، مولانا سید شاہ رضوان پاشا قادری، مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسینی کاشف پاشا کے علاوہ دیگر کئی معزز مہمانان خصوصی موجود تھے۔ یہ بڑی آج خوشی کا موقع ہے کہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے آج مرکزی دفتر کے پاس ائمہ مؤذنین کے لیے ایک مفت کلینک کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس افتتاحی تقریب کے موقع پر شہر کے نامور شخصیات نے یہاں پر شرکت کی اور دعاؤں سے نوازا، اور ہمارا یہی ایک مقصد ہے کہ ہمارے ائمہ مؤذنین کی جو قلیل تنخواہیں ہوتی ہے جس سے وہ طبی اخراجات کی تکمیل نہیں کر پاتے، تو ان کو ہماری طرف سے ایک تھوڑی سی جو ہے نا ایک مدد ہے، ایک اس کے لیے کوشش ہے، اور آج ایک کلینک ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا آئندہ شہر کے مختلف محلوں میں بھی اسی طریقے کا کلینک قائم کرنا کا ہمارا منصوبہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ائمہ مؤذنین کے لیے جن کو ہم آئی ڈی کارڈ بنا کر دیے ہیں ان کے لیے یہ مکمل ان کو فری علاج ہوں گا۔ یہاں پر تشخیص کے علاوہ دوائیں وغیرہ اور دیگر جو ضرورت جو بھی چیز کی پڑیں گی وہاں تک ہم جو نا ان کو فراہم کریں گے، اور ماں باقی بڑے علاجوں کے لیے ہم بڑے دواخانوں سے کنٹریکٹ کیے ہیں، وہاں پر ان کو 50% جو ہے نا وہ علاج میں ان کو فائدہ ہونے کا الحمدللہ وہ راستہ جو نا ہموار ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ غریب بستی ہے اور یہاں پر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تو الحمدللہ ہماری اس بستی کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے خواتین کے لیے بھی ہم یہاں پر ان کی خدمت کا بھی آغاز کیا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو محلے کے ہیں اطراف کے ہیں ان کے لیے ہم نے صرف 50 روپے فیس رکھے ہیں، تو 50 روپے میں ہمارے ڈاکٹر کی جو نا تشخیص بھی ہوگی، دوائیں بھی ہوں گے، انجیکشن بھی۔ ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن کی ہدایت پر جمعرات کی شب رات دیر گئے عادل آباد کے تمام پولیس اسٹیشنز کے دائرے اختیار میں ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی کی راست نگرانی میں پولیس کی بھاری جمعیت نے مشن چبوترے کا اچانک آغاز کرتے ہوئے رات کے وقت غیر ضروری چبوتروں پر وقت گزاری کرنے والوں کو پولیس کی گاڑی میں وقتی طور پر گرفتار کرتے ہوئے 1 ٹاؤن 2 ٹاؤن اور رورل پولیس اسٹیشنز منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں تمام گرفتار کیے گئے افراد کو 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا، جہاں پر ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی نے تمام کی کونسلنگ کی اور رات کے وقت غیر ضروری چبوتروں پر وقت گزاری کرنے والوں کو سخت قانونی کارروائی کی وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ عادل آباد پولیس کی جانب سے اچانک اس کارروائی پر کچھ دیر کے لیے سب حیران رہ گئے۔ اطلاع ملنے پر صحافی امیم شریف اور صحافی خضر احمد یافائی نے رات دیر گئے 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ کر ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی سے بات کی، جس پر ڈی ایس پی نے تمام تفصیلات سے واقف کروایا اور ساتھ ہی رات دیر گئے حالات پر مکمل جانکاری رکھنے، مشن چبوترے کی سب سے پہل خبر کو کوریج کرنے پر ہمت افزا کلمات بھی کہے۔ آج ہمارا ضلع ایس پی شری اکھل مہاجن آئی پی ایس کے آرڈرز کے اوپر ہم عادل آباد ٹاؤن انسپیکٹر
रूरल SI मावला SI एंड 100 पुलिस ऑफिसर पूरा टाउन में 11:30 को ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम स्टार्ट करके पूरा ये पहले क्लस्टर वाइज डिवाइड करके एक ही टाइम पे पूरा टाउन में ऑपरेशन चबूतरा कार्यक्रम प्रोग्राम स्टार्ट करा। इसका मेन उद्देश्य क्या है बोले तो अननेसरी कोई पब्लिक चबूतरा पे रोड पे बैठ के चिट-चाट करना, ऐसा अननेसरी घूमना, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे साहब ये प्रोग्राम लॉन्च करा। आज ऑपरेशन चबूतरा प्रोग्राम में 150 तक यूथ को पोल्यूशन को लाके इसको काउंसलिंग करके भिजा दिया। इन लोग को हम बोला कोई भी अननेसरी चबूतरा के पे बैठ के रात में चिट-चाट नहीं करना, रहे तो घर पे रहना, नहीं तो सो जाना। अननेसरी बैठना, मूवमेंट करना, इधर उधर करे तो एक बार ड्रंकन ड्राइवर्स भी एक्सीडेंट करने के चांस रहता, रैश ड्राइविंग करे से भी एक्सीडेंट करने के चांस रहता। अननेसरी मूवमेंट नहीं करना, कोई इमरजेंसी रहे तो बाहर आना, पुलिस वाला पूछ के छोड़ देते, मगर अननेसरी बाहर नहीं फिरना, अननेसरी किधर भी बैठ के चिट-चाट नहीं करना रात में मिडनाइट में। थैंक यू। तो सर ऐसे अगर कोई मिले तो इन पे केस बुक करते हैं या फिर कुछ क्या करते हैं एक्शन? अननेसरी फिर के बार बार पुलिस को सताए तो न्यूसेंस करे तो इसके लीगल एक्शन भी लेते। सर अभी डेली प्रोग्राम रहेगा या फिर అంటే सरप्राइज करेंगे, डेली नहीं रहते, सरप्राइज करेंगे। डेली हमारे पेट्रोलिंग पार्टीज, ब्लू कोट्स एंड नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स इन लोग ये करते। साइबराबाद पुलिस ने मरकजी आलात शनाख्ती रजिस्टर यानी CER पोर्टल की मदद से 45 दिनों में 1060 चोरी शुदा और गुमशुदा मोबाइल फोन्स का सुराग लगाकर उन्हें कामयाबी से बाजियाब कर लिया। ये कार्रवाई मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी के छठे मरहले की तकमील थी। बाजियाब किए गए मोबाइल फ़ोन्स जिनकी मालियत तकरीबन 3.18 करोड़ रुपए है को जुमा के रोज़ साइबराबाद कमिश्नर के दफ्तर में उनके असल मालिकीन के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर DCP क्राइम्स LC नायक ने आवाम से अपील की कि वो CCTV कैमरे नस्ब करे ताकि जराइम की रोकथाम में मदद मिले। पुलिस ऑफिसर ने इस अज़्म का इयादा किया कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। वक्फ कानून की मुखालिफत जारी, सड़कों पर उतरे बड़ी तादाद में मुसलमान। तेलंगाना, कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर समेत मुल्क भर में एहतजाज। मुंबई में वारिस पठान गिरफ्तार। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मक्का मस्जिद, जामा मस्जिद, दारुल शिफा व दीगर मकामात पर मुजाहिरे। कानून वापस लेने पर जोर। हैदराबाद में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ 13 अप्रैल 3 बजे दिन को टैंक बंड पर बड़ा एहतजाज। कई अहम अक़लियती कायदीन की शिरकत मुतवक्के। महात्मा ज्योति बापुले का मुजस्मा टैंक बंड रोड पर किया जाएगा नस्ब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुकाम का किया मुआयना। BC तबकात ने हुकूमत के इस फैसले का किया खैर मख्ताब। शहर में कल हफ्ते को हनुमान जयंती यात्रा। पुलिस के वसी तर इंतजामात। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात। शराब की दुकानात को बंद रखने के अहकाम। खबरनामे में फिलहाल बस अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।